ویلکم بیک. بجٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور آٹو سیکٹر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. بجٹ پروپوزلز کیا ہیں اس بار؟ آٹو سیکٹر اس بار بجٹ کے حوالے سے کیا کچھ نت نئی پالیسیاں لے کے آ رہا ہے؟ کیونکہ ان دنوں اخباروں میں کافی زیادہ چیزیں شہ سرخیاں بٹور رہی ہیں کہ نیا کچھ ہونے جا رہا ہے, کچھ نئے معاملات ہیں ٹیکنالوجی کے اوپر, الیکٹرک وہیکلز کے اوپر کیا ہونے جا رہا ہے. ذرا اس کے اوپر بات کرتے ہیں شہزاد صاحب سے. شہزاد صاحب ذرا بجٹ پروپوزلز اس بار کیا مرتب ہونے جا رہے ہیں؟ گاڑیوں کا معیار کیا ہونے جا رہا ہے اس بار؟ دیکھیں, گورنمنٹ تو کوشش کر رہی ہے, لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ جو 3 پلیئرز پرانے اور کچھ نئے پلیئرز, یہ آپس میں مل کے ابھی تک حکومت کو چونا ہی لگا رہے ہیں. تصویر کچھ دکھاتے ہیں, کرتے کچھ ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ یہ خطہ ہمارا جنت ہے, جنت سے کم نہیں ہے. اگر یہ مینوفیکچرنگ کی طرف آج بھی آ جائیں, آپ بلیو کریں اتنا پیسہ ہے اور اتنی بڑی ڈیمانڈ ہے جو ہم پوری نہیں کر سکتے. کیا ہمارے ملک کی آبادی 22 سے 25 کروڑ اور 1.5 لاکھ گاڑیاں خریدنے والے لوگ ہیں, اسمبلڈ ہوئی گاڑیاں. بھائی خدا کے لیے آپ مینوفیکچرنگ کی طرف آئیں, ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں. اور بڑی تعداد میں جاب کریشن ہوگی, گورنمنٹ بہت کچھ ہوگا, اور پیرل انڈسٹریز چلتی جائیں گی. اسمبلی میں انفارچونیٹلی جو پیرل انڈسٹریز ہیں وہ کام نہیں کر سکتی, دنیا بھر سے اس کو فائدہ ہوتا ہے. آج آپ جو ان کا وینڈر ہے نا, ان کی اتنی بری حالت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ان کا وینڈر اگر ان کے ساتھ شروع سے سخت ہو کے چلتا تو شاید میں آپ کو کہتا کہ شاید کوئی 40-50% ان کا وینڈر یہاں بناتا. ٹوٹل 10 سے 12-15% مشکل سے وہ چیزیں یہ لوگ لیتے ہیں ان سے, اور باقی ٹوٹل امپورٹ ہے, ٹوٹل امپورٹ. دیکھیں اس دفعہ بجٹ پروپوزل میں ہم نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں آپ کمرشل امپورٹ الاؤ کریں. ٹھیک ہے, کمرشل امپورٹ سے ذرا عوام کے لیے بتا دیں کہ کمرشل امپورٹ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں, ایک طریقہ کار ہمارے پاس ہے جو ہم پچھلے 70 سال سے جو گاڑیاں لاتے ہیں یا جو سمندر پار پاکستانی بھیجتا ہے, TR بیگیج اینڈ گفٹ کے تحت آتی ہے. ٹھیک ہے, ڈائریکٹ کمرشل امپورٹ نہیں ہے ہمارے یہاں. ٹھیک ہے, ہم حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ 70 سال پرانا پاکستان نہیں ہے. آج ہم 2021 میں بیٹھے ہیں, آج کی ضرورت کے مطابق آپ پالیسیز بنائیں خدا کے لیے. اور یہ کمرشل امپورٹ جو کھولی جائے اس میں کتنے عرصے پرانے تک گاڑیاں لانے کی 5 سال پرانی کار لانے کی اجازت دی جائے. 5 سال پرانی جیپ آلریڈی ہمیں اجازت ہے. اگر یہ آپ کر دیں گے, ابھی کیا اجازت ہے؟ ابھی 3 سال پرانی کی اجازت ہے کار کی, اچھا, اور جیپ کی 5 سال پرانی کی اجازت ہے. لیکن جو ڈالر ڈیوٹی آپ نے ڈال دی ہے تو وہ سمندر پار پاکستانی گاڑی لاتا ہے, سمندر پار پاکستانی گفٹ کرتا ہے, یا وہ ٹرانسفر ریزیڈنس کے تحت یا پرسنل بیگیج کے تحت وہ گاڑی لاتا ہے, اور پھر وہ ڈالر کا بھی انتظام کرتا ہے. کمرشل سے مراد یہ ہے کہ اگر میں شہزاد آٹو موبائل کا مالک ہوں, میں اپنے نام سے LC کھولوں گا اور وہ میں اسٹیٹ بینک سے ڈالر نہیں مانگتا, میں پاکستان سے ڈالر لوں گا, ٹھیک ہے, یا میں کریڈٹ پہ گاڑی منگاؤں گا. جاپان کے اندر آج آپ کو پتا ہے دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر جو ہے وہ پاکستانی ہے یوز گاڑیوں کا, جو پوری دنیا میں جاپان سے بیٹھ کے ایکسپورٹ کر رہا ہے. اس ٹائم دوسرا سب سے بڑا امپورٹر اور ایکسپورٹر ہمارا دبئی میں بیٹھا ہوا ہے. اربوں خربوں ڈالر کی گاڑیاں وہ جاپان سے امپورٹ کر کے آپ کے یورپ, کچھ اس طرف آپ آ جائیں افریقہ, اور کچھ آپ آ جائیں دوسری ہماری تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر, اتنا بڑا ایکسپورٹ کر رہا ہے. لیکن شہزاد صاحب اگر ہم 5 سال کی گاڑیوں کی بات کرتے تو اگین بات وہی آ جاتی ہے, شاید معیار, شاید وہ ٹیکنالوجی obsolete ہو جائے گی. منیر بھائی برینڈ نیو گاڑی لے کے آ رہا ہے, 6th جنریشن, آپ کو آنکھوں میں پتہ نہیں کون سا سرما لگا رہے ہیں, چونا لگا رہے ہیں. نہیں تو ہے نا یار, کیسے نہیں ہے؟ ٹیکنالوجی تو 14-15 کی ہے, اس سے اچھی گاڑی اور وہ یہاں سملڈ کرے گا نا, تو کیسے اچھی ہوئی؟ کیا اس میں کتنے ایئر بیگز ہیں؟ آج جاپان کی 5 سال پرانی گاڑی میں منیر بھائی کم سے کم 4 ایئر بیگز ہیں, کم سے کم. دنیا کی بہترین گاڑی وہ اپنی ڈومیسٹک عوام کو جاپان بنا کے دیتا ہے. وہ ایکسپورٹ کیا کرتا ہے اس کو چھوڑ دیں, جو ہم گاڑی لاتے ہیں وہ ڈومیسٹک گاڑی لاتے ہیں, دنیا کی نمبر 1 گاڑی. آج جو گاڑیاں ہم لے کے آ رہے ہیں, آپ یقین کریں گے 8 ایئر بیگز ہیں اس میں. انسانی جان کی قیمت کوئی پوچھے جاپنیز گورنمنٹ سے کہ وہ گاڑی کیا بنا کے دے رہے ہیں. آج آپ کی یہ سوزوکی آلٹو جو آپ کے پاس 16.5 لاکھ کی ہے, اور وہ بھی کمپنی پرائس میں نہیں ہے, وہ بھی آپ لینے جاؤ تو 70,000 روپے آپ کو بلیک مارکیٹنگ دینی پڑے گی. یہی گاڑی میں ملے گی گاڑی جی, ورنہ یہ اگر نہ دیے جائیں اون کی مد میں پیسے نہ تو 6 سے 8 مہینے کا ٹائم, 6 سے 8 مہینے کا ٹائم. کیا جی کووڈ کی وجہ سے ہمارے پاس پارٹس نہیں آ رہا, ہمارے پاس CKD نہیں آ رہی, اور جو ہے وہ ہمیں کرایہ بڑا مہنگا پڑ رہا ہے. مطلب یہ فیملی سے نکاح تک کا جو فاصلہ 6 سے 8 مہینے تک کا چلتا ہے. جناب یہی آپ کی گاڑی ایک جاپان سے آپ منگا کے دیکھ لیں کہ اتنے کتنا بڑا ڈھاکہ ڈالا ہے, چوری کی ہے انہوں نے.
جو لوکل گاڑی پاکستان میں سوزوکی آلٹو بن رہی ہے اس میں انہوں نے ڈکیتی کی ہے, ڈکیتی. میں بڑے غلط الفاظ استعمال کر رہا ہوں, میں حکومت کو بتانا چاہتا ہوں اس میں سے سیمی ہائبرڈ سسٹم نکال لیا گیا ہے. کیونکہ ہم یہ پروگرام میں اس طرف کے جو لوگ ہیں, جو مینوفیکچرنگ سائڈ کے لوگ ہیں, وہ موجود نہیں ہیں. بلا لینا میں بھائی, کوشش کروں گا کہ ان کو بلائیں, انوائٹ کریں پروگرام میں, تاکہ کوئی غلط میسج نہ چلا جائے. ہمارا یہاں پہ بیٹھ کے جو بات کرنے کا مقصد ہے, دیکھیں آپ کے پروگرام, عوام کے لیے بہتری, آپ کے پروگرام کو یہ میرے خیال سے پورا پاکستان دیکھے گا انشاءاللہ. جو میں بات کر رہا ہوں میرے بات کی تصدیق کرے گی پاکستان عوام, پاکستانی عوام تصدیق کرے گی. تصدیق تو پاکستانی گورنمنٹ بھی کرے گی. جو قومی اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں, جو سینیٹر ہیں, آپ یقین کریں ان کو سب کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں جن جن لوگوں کے بچے مرے ہیں ایکسیڈنٹ کے اندر پاکستانی گاڑیوں میں, جن کے ایئر بیگ نہیں کھلے, ان سے پوچھے جا کے, آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہے. اچھا شہزاد صاحب, یہ جو آپ گاڑیاں امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو وہاں پہ جاپان سے امپورٹ نہیں کر رہے ہیں, وہ ہم کر رہے ہیں ٹی آر بیگز کے تحت, وہ سمندر پار پاکستانی بھیجتا ہے. چلیں آپ اس طرح سے رکھ لیں. میں اگر ایک بات, کمرشل امپورٹ کر دیتے ہیں. کمرشل امپورٹ اگر جاپان سے گاڑی کی جاتی ہے تو وہاں سے امپورٹ سے لے کے یہاں کلیئرنس تک کا جو ٹائم پیریڈ ہوگا وہ کتنا ہوگا؟ 100 دن آپ پکڑ لیں. 3 مہینے. 3 مہینے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو بہت زیادہ آج کے حالات کی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. ورنہ منیمم ٹو میکسیمم ٹائم رینج بتا دیں. تقریباً 1.5 سے 2 مہینے. 1.5 سے 2 مہینے. 42 دن میں گاڑی پہنچ جاتی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. میں آپ کو ڈبل سے بھی زیادہ میں نے ٹائم بتا دیا. 42 دن میں کراچی گاڑی پہنچ جاتی ہے. نہیں, میں اگر یہ بات سمجھوں کہ اگر 3 مہینے میں گاڑی, اگر آج میں کوئی گاڑی جاپان سے امپورٹ کرنا چاہوں اور کمرشل, آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ کو ضرورت نہیں ہے نا. میں ایز اے کمرشل امپورٹر بیٹھا ہوں. نہیں, میں اگر آپ خود بھی کرنا چاہیں تو ڈیمانڈ کریٹ کرتا ہوں. 42 دن میں آپ کے پاس گاڑی آ جاتی ہے. دیٹس the issue نا. میں اگر 42 دن میں جاپان سے اگر بہتر معیاری گاڑی منگوا سکتا ہوں تو پاکستان میں جو 6 مہینے تک میں ویٹ کیوں کروں گا؟ ٹیکنالوجی وائز, پرائز وائز, فیولز کنزیومرز کے حساب سے آپ کو دنیا کی بہترین گاڑی جاپان سے ملے گی. کیوں آپ نے ان بھیڑیوں کے حوالے ہمیں کر دیا پاکستانی گورنمنٹ نے؟ یار کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی تو ہو یار. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ موجودہ حکومت انشاءاللہ کام کرے گی. اب بھی ٹائم ہے, اب بھی 2 سال کا ٹائم ہے. کم سے کم ان لوکل افسروں کے خلاف ایک انکوائری بٹھا کے, جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ قومی اسمبلی کے, کچھ سینیٹرز, کچھ ایسے ادارے جو یہ دیکھیں کتنی لوٹ مار کی ہے انہوں نے. آئی تھنک شہزاد صاحب جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں, میں آپ کے جذبات کی بخوبی انداز سمجھ سکتا ہوں, لیکن انکوائری سے شاید اب معاملہ بہتر نہیں ہو سکتا. شاید یہ ایک وقت ہے کہ 40 سال سے تو میں رو رہا ہوں یار. ان تمام لوگوں کو قومی دھارے میں لا کے ایک بہتر پالیسی مرتب کی جائے. میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا کہ کیونکہ یہ ملک جنت ہے. مینوفیکچررز ہوں, یہ بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں, یہ جو انویسٹرز ہیں یہ بھی سارے ہمارے اپنے لوگ ہیں, اور عوام یہ تو ہماری ہے ہی اپنی. اگر ہم عوام کے لیے کچھ بہتر نکال سکیں اور سب کے لیے ایک ایسی پازیٹیو ایک ون ون سچویشن منیر بھائی, ابھی میں نے آپ سے بہت بہتر ہو جائے. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ میں ان کا دشمن نہیں ہوں. آج بھی مینوفیکچرنگ کی طرف آ جائیں. آپ یقین کریں یہ خطہ ہمارا پاکستان جنت ہے. با خدا آپ یقین کریں. ہم کیا دے رہے ہیں آپ لوگوں کو, کیا پیسے لے کے کیا مال دے رہے ہیں آپ یہ تو دیکھیں یار. دنیا کی مہنگی ترین اسمبلڈ کار, ناٹ مینوفیکچرر, اور اس میں فیچر کیا دے رہے ہیں آپ یار. یہ ہماری قوم کیا اتنی گئی گزری ہے کہ وہ ایئر بیگ کے قابل بھی نہیں ہے. پاکستانی کون سی گاڑی کے اندر ایئر بیگ ہے؟ فرمائشی پروگرام ہے. آپ اگر 40 لاکھ سے اوپر کی گاڑی لیں گے تو آپ اس کو کہیں گے ایئر بیگ, تو وہ آپ کو کہے گا جی 1 یا 2. آپ کہیں گے 2 تو آپ سے 6 لاکھ روپے چارج کرے گا ایئر بیگ کے. مطلب اتنے سارے ویریئنٹس آ جاتے ہیں, انفارچونیٹ سین ہے. لیکن فاد میں ذرا کنکلوڈنگ ریمارکس کی طرف چلے جاؤں. الیکٹرانک کارز کے حوالے سے ابھی تک پالیسیز موجود نہیں ہیں. الیکٹرانک کارز کے حوالے سے گورنمنٹ کا کیا ٹائم فریم ہے؟ کوئی ایسی امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم بہتر الیکٹرانک کارز دیکھ سکیں؟ فی الحال بظاہر نظر تو نہیں آتا, کیونکہ ریسنٹلی جو پالیسی کے حوالے سے اس طرح کی خبریں آ رہی تھی, تو ابھی تک خبریں یہی ہیں کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, لیکن بظاہر لگتا نہیں ہے کہ جو 4 ویلر جو وہیکلز ہیں خاص طور پہ اور جو آ بھی رہی ہیں بڑی مہنگی آ رہی ہیں. ایگزیکٹلی, لیکن اس کے حوالے سے کوئی پالیسی جو ہے فی الحال ابھی تک گورنمنٹ جو ہے دینے میں ناکام رہی ہے. میں بات کہتا ہوں اس کے اوپر. ایک مجھے یہ لگا کہ ایک مرد مجاہد آیا تھا فواد چودھری, جب اس کے پاس منسٹری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تھی, تو اس نے یہ ایک پوری پالیسی بنا کے دی ایک اور منسٹری کے ساتھ مل کے, انوائرمنٹ کے ساتھ مل کے ایک ایسی پالیسی بنا کے دی کہ جس سے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ 5 سال تو دور کی بات ہے, مجھے لگ رہا تھا فواد چودھری کے ہوتے ہوئے یہ گاڑی 2 سال کے اندر آ جائے گی. لیکن جیسے اس کی وزارت چینج ہوئی اس کو دبا دیا گیا, اس کو فائلوں کے نیچے وہ فائل چلی گئی. کیوں کہ جو ہمارا جو وزیر تجارت بیٹھا ہوا ہے
جو وزیر تجارت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو سپورٹ کریں لوکل اسمبلرز کو. تو لوکل اسمبلر جو ان کو بتاتا ہے وہ ان کے کہنے پہ چلتے ہیں. جب ان کے کہنے پہ چلیں گے تو عوام کا کون پوچھنے والا ہوگا, عوام کا کون دیکھے گا, عوام کیا چاہتی ہے کون سنے گا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وزارت کے اوپر کوئی ایک ایسا آدمی آ کے بیٹھتا جو الیکشن جیت کے آیا ہو, ایڈوائزر نہ ہوتا. اس ایڈوائزر کو میری تکلیف کا, میں عوام ہوں, میری تکلیف کا پتہ ہی نہیں ہے. کیوں کہ وہ اپنے علاقے میں جائے گا ہی نہیں کہ وہ اس کو پتا ہو کہ جناب وہ عوام کیا کہتی ہے اس سے. ایک ایڈوائزر کو بٹھایا ہے. ایڈوائزر جو ہے وہ فل ٹائم, اگر آٹو موبائل انڈسٹری کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ جو ٹویوٹا ہونڈا اور سوزوکی اور کچھ نئے پلیئرز جیسے آ گئے ان کے بیچ میں وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ جو کہتے ہیں وہ کرتا ہے. میرے خیال سے ایڈوائزرز ہوں, منسٹرز ہوں یا جو بھی گورنمنٹ سب سے پہلے پاکستان, ان سب کو اٹھا کے جو باہر سے مہنگی مہنگی گاڑیاں امپورٹ کی جاتی ہیں ان کو بٹھایا جاتا ہے, ان کو پاکستان میں جو اسمبلڈ گاڑیاں ہیں اس میں لا کے بٹھا دیا جائے تو شاید کہیں نہ کہیں یہ معاملہ بہتر ہو سکتا ہے. منیر بھائی اس میں ایک بات اور کہوں میں آپ کو, دیکھیں اس کو مقابلہ جب تک ان کو آپ مقابلہ نہیں دیں گے, جب تک کمپٹیشن نہیں ہوگی تو میدان میں جو ہے نا ایک ہی پہلوان شور مچائے گا کہ میں ہی ہوں. آپ خدا کے لیے کمپٹیشن نہیں ہوگی, آپ ان کو صحیح نہیں کر سکیں گے. آپ میں کمپٹیشن دینی ہے اور کمپٹیشن صرف اور صرف یوز کار والے ہی دے سکتے ہیں. آپ کمرشل امپورٹ الاؤ کریں, آپ دیکھیں کہ ان کا دماغ کیسے نیچے آتا ہے اور ان کے پرائسز کیسے نیچے آتے ہیں. ان کی آن منی جو بلیک مارکیٹنگ تھی, ہم نے مشرف کے دور میں جب شوکت عزیز صاحب جو ہے وہ فائنانس منسٹر تھے پھر بعد میں وزیر اعظم بنے, ان کی ہم نے ساری دادا گیری ختم کر دی تھی ہم نے. آئی تھنک آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے اور بہت کلیئرلی آپ دونوں حضرات جس طریقے سے اپنی بات رکھیں گے, ڈیفینیٹلی عوام کے لیے یہ پروگرام بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن میں ایک بار پھر سے اس پلیٹ فارم کے تھرو دعوت دوں گا جو کار مینوفیکچررز ہیں, اسمبلرز ہیں, آٹو پارٹ ڈیلرز ہیں, ان کو کہ وہ آئیں اس پروگرام پہ اور ہم ایک بہتر لائیں عمل طریقے سے, ایک بہتر طریقے سے اس تمام تر چیز کو لے کے آگے چلیں. پاکستان میں جو بجٹ ہے 2021-22 کا اس کو بہتر بنایا جائے, ایک ایسی پالیسی مرتب کی جائے جس سے نہ صرف تمام تر وہ لوگ جو کہ اس کاروبار سے منسلک ہیں بلکہ تمام تر وہ لوگ جو گاڑی خریدنے کی خواہش رکھتے ہیں ان کا بھی کچھ بھلا ہو سکے. گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ ایک بہتر جامع پالیسی مرتب دے, اور ایسی پالیسی جو نہ کہ کسی ایک کو فیور دے رہی ہو بلکہ اگر فیور دے رہی ہو تو کہیں نہ کہیں پاکستان کی عوام کو دے رہی ہو. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. میں اپنے دونوں مہمان فہد حسین خان صاحب جو کہ ریسرچ اینالسٹ ہیں اور شہزاد صاحب جو کہ چیئرمین ہے کار ڈیلر مینوفیکچرنگ کار ڈیلر ایسوسیشن کے, ان دونوں مہمان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنے ہوسٹ منٹ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.